اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ اتلو ما اوحی 19 رکوع اور 179 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 25 آیات باقی کی سورہ العنکبوت کے ہیں۔ پھر اس پارہ مبارک میں سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ مکمل صورتیں ہیں۔ آخر میں سورہ الاحزاب کے 3 رکوع اس پارہ کا حصہ ہیں۔ میرے نزدیک یہ پارہ مبارک ڈیوائن کوڈز یعنی ربانی قواعد کی سینس پیش کر رہا ہے۔ سب سے بڑا ربانی کوڈ ذکر الہی ہے جو ہماری روح میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ربانی کوڈ علم و تدبر ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ تیسرا کوڈ سجدہ ریزی ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ان تمام کوڈز کے اوپر توحید اور رسالت کے کوڈ ہیں۔ سنت ربانی اور سنت نبوی میں ہی ساری کی ساری شکر گزاریاں اور ہر قسم کا صبر و تحمل پوشیدہ ہے۔ پارے کے پہلے رکوع میں نماز کے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذکر ہے۔ بلا شبہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ رکوع میں مزید واضح ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اور غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ہم ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یوں واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کا نزول در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سچائی کی اعلیٰ ترین دلیل ہے۔ اس کتاب میں نصیحت اور رحمت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، ایسے افراد کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، علم و تدبر سے کام لیتے ہیں، کلام اللہ کے سارے قواعد و ضوابط جن کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ دوسرے رکوع میں ایک بہت بڑی آفاقی سچائی پیش کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا انکار کوئی مذہب بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خود خدا کا انکاری بھی۔ مزید واضح ہو گیا کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر تیسرا رکوع یہ راز کھول رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کاش ہم اس علمی راز کو پا لیں کہ وہ جہاں دائمی ٹھکانہ ہے، نہ ختم ہونے والی حسین زندگی کا مسکن۔ ایک اور ربانی کوڈ بھی مل گیا کہ دین کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پارے کے چوتھے رکوع اور سورہ روم کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رومیوں کے غالب آنے کی پیشینگوئی بھی اسی رکوع میں کی جا رہی ہے۔ 5ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن گناہگار لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ اسی رکوع میں 5 اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے تاکہ رب کی پاکی بیان ہو۔ 6 رکوع میں انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل موجود ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جیسا کہ انسان کے لیے محبت اجاگر کرنا، زمین و آسمان کا پیدا کیا جانا، زبانیں اور رنگ و نسل مختلف بنانا، دن اور رات کی نیند۔ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل ہیں۔ 7ویں رکوع میں مشرکین کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تمہارے غلام تمہارے جیسے ہی انسان ہوتے ہیں، مگر تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری روزی میں وہ شریک بن جائیں۔ پھر یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ پھر اسی رکوع میں دین کے معاملہ میں گروہ بندی پر سخت وعید ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں نہیں ہونا جو فرقہ بندی کرتے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، پھر جو اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ 8ویں رکوع میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ روئے زمین پر کسی بھی نوعیت کا فساد پھیل جانا
ہمارے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مزہ چکھایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم سنبھل جائیں، راہ راست پر آ جائیں۔ سیدھی راہ پر چلنے والوں کے لیے رب رحمت کی بارش برساتا ہے۔ نویں رکوع کا اختتام اس ربانی ضابطے سے ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں پیش کر دی گئی ہیں جو توحید، رسالت اور آخرت کی وضاحت کرتی ہیں۔ جو حق بات کو نہیں سمجھتے، اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پارے کا 10واں رکوع اور سورہ لقمان کا پہلا رکوع اس امر کی وضاحت کر رہا ہے کہ قرآن کریم نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین کرتے ہیں۔ ایسے ہی اہل ایمان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو چند نصیحتوں کا بیان 11ویں رکوع میں ہے۔ ان نصیحتوں، ان قواعد و ضوابط میں آج بھی بہت بڑی دانش پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، نیک کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے رکھنا، تکلیف پر صبر کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں، چال میں میانہ روی اور آواز میں دھیمگی کی نصیحت فرمائی۔ پھر 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور یہ کہ اس ذات باری تعالیٰ کے بندے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ربانی قواعد لکھنے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہیں۔ 13ویں رکوع میں ثابت ہو رہا ہے کہ سمندروں میں کشتیوں کا بحفاظت چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ پھر 14ویں رکوع سے سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں تمام شکوک و شبہات کو بالائے طاق رکھ کر قرآن کو رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کہا گیا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کی تخلیق کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا، مگر ہماری شکر گزاری پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر 15ویں رکوع میں اللہ کے مخلص بندوں کی علامات پیش کی گئی ہیں کہ وہ رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آیات قرآنی کی نصیحت پر وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ نے ان مخلص لوگوں کے نیک اعمال کے بدلہ میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ 16ویں رکوع میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگ ہی قوموں کے رہنما بننے کے اہل ہوتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کی ہلاکت میں ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ پھر اس پارے کا 17واں رکوع سورہ احزاب سے شروع ہو رہا ہے، جس میں تقوی اختیار کرنے اور کتاب و سنت کی پیروی کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کی قدر و منزلت کا بیان بھی ہے۔ جنگ خندق کا تفصیلی بیان 18ویں رکوع میں ہے۔ اسی رکوع میں منافقین کے بزدل ہونے، بخیل ہونے کا ذکر ہے۔ 19واں رکوع سورہ الاحزاب کی نہایت خوبصورت آیت مبارکہ کا کوڈ پیش کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔ رب تعالیٰ کی یہ سٹیٹمنٹ در حقیقت جنت کا پاس ورڈ ہے۔ ڈیوائن کوڈز کو اگر اختصار میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ رزق کی فراوانی اونچی شانوں والے رب کے پاس ہے۔ دنیا کی یہ زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب اسی باری تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ناشکری کاہے کی، جھگڑا کس بات کا؟ آئیں مکڑی کے کمزور جال بننے کی بجائے سیدھی راہوں کے مسافر بن جائیں۔ کسی پر بہتان نہ لگائیں، نہ شکری سے بچیں۔ قرآن کو تھام کر اللہ کی یاد کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ قرآن کی آیات میں بلا کا حسن و جمال ہے جو ان لوگوں پر عیاں ہوتا ہے جو حیا والے ہیں۔ حیا خشوع و خضوع والی نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ یوں رب کے سارے وعدے سچے ہیں، پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی نشانیوں پر تدبر، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ گروہ بندی کی بجائے اتحاد و اتفاق کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔
ربانی قواعد پر اگر دسترس حاصل کرنی ہے، معرفت کا نور سمیٹنا ہے، تو اعلیٰ درجے کی شکر گزاری اور صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا خوف ہو تو رب کے حضور سر بسجود ہو جائیں، راحت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی امید بر آئے، خوشی ملنے کا امکان ہو، شکر گزاری میں پھر سے سجدہ ریز ہو جائیں، راحتوں میں اضافہ ہوگا۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرک سے بچا کر توحید پر قائم رکھے، سیدھی راہ کے سفر میں استقامت بخشے اور ہمیں خصوصی غور و فکر کی صلاحیت سے نوازے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک کاموں کی نصیحت کرنے والا بنا دے اور برے کاموں سے بچا کر رکھنا۔ اے کریم مولا، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تیری ہی تسبیح بیان کریں اور ہمیشہ تیرے ہی حضور سجدہ ریز ہوں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔